اگر آپ کسی سے کوئی مکان، گاڑی یا کوئی بھی چیز رینٹ پر لیتے ہیں تو سب سے پہلی اور اہم شرط جو آپ کے اور مالک کے درمیان طے پاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو مالک کو واپس کریں گے تو جس حالت میں آپ نے مالک سے لی تھی آپ اسے اسی طرح کی حالت میں ہی واپس کریں گے. آپ اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے عیب اور بے داغ جسم عطا کیا ہے تو ہم اس جسم کو سینہ کو بھی کر کے، زنجیر زنی کر کے اور انگاروں کے اوپر لیٹ کے، زخمی اور داغدار کر کے جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ بالکل، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تو تمہیں بے داغ جسم عطا کیا تھا تو تم نے کس کے کہنے پر اس کو زخمی اور داغدار کیا؟ تب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آج تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے غم حسین کے اندر اپنے آپ کو زخمی کیا، اور اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ماتم کرنا تو ہم نے قرآن مجید سے سیکھا، اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ساتھ کوٹ کرتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام نے کوئی ماتم نہیں کیا، بلکہ والد ہونے کے ناطے بیٹے کی جدائی کے غم میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. انہوں نے اس آزمائش پر صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بہت بڑا اجر بھی عطا کیا. ان کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ گئی اور یوسف علیہ السلام بھی انہیں واپس مل گئے. اور قرآن مجید میں یہ بھی بڑا واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، حالانکہ ہم حسینی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. ہم لوگ یزیدی ہیں، کیونکہ ہم نے موجودہ دور کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے. ہم نے موجودہ دور کے یزید کو اس کے ظلم کے ساتھ ہی قبول کر لیا. اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی رکھے اور ہمیں یزیدی ہونے سے بچائے. آمین.